طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے شو میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کیوں پاکستان کے اندر سیکیورٹی اداروں پر حملے رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ اب پاکستان کا میڈیا کھل کر اور حکومتی ادارے دبے دبے لفظوں میں سارا الزام انڈیا پر دھر رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح چینی حکومت نے بھی پاکستان کے اندر چینیوں پر حملے کی شدید مذمت کی ہے اور پاکستان کے اندر بہت سارے چینی پروجیکٹس بند کر دیے ہیں۔ ان حالات میں ہم سمجھنا چاہیں گے کہ پاک چین تعلقات کیا رخ اختیار کریں گے۔ پچھلے دنوں یوکرین کے فورن منسٹر نے بھارت کا دورہ کیا اور بھارت سے بہت ساری توقعات وابستہ کیں۔ کیا ان کی توقعات ریئلسٹک ہیں؟ بھارت میں امریکی سفیر کے ساتھ ایک اہم پوڈ کاسٹ میتا پرکاش کے شو میں ANI پر نشر ہوا، جس پر بھارت کے فورن منسٹر جے شنکر نے اپنے رد عمل کا بھی اظہار کیا۔ اس تناظر میں امریکہ بھارت تعلقات کا جائزہ لیں گے۔ پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کی ISI کے خلاف ایک خط پر اب سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا ہے۔ یہ معاملہ پاکستان کے پولیٹیکل منظرنامے کو مزید کتنا ہلائے گا؟ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے مبینہ طور پر شام میں ایرانی قونصلیٹ پر حملہ کیا۔ ادھر اسرائیل میں وزیر اعظم نتن یاہو کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ یہاں ٹورانٹو میں آئے دن پروٹیسٹ کرنے والے لوگ بھی گرفتار ہو رہے ہیں۔ تو اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ مڈل ایسٹ سے ٹورانٹو تک پہنچنے والے جنگ کے دھوئیں کیسے محسوس کیے جا رہے ہیں۔ تو بات چیت کا آغاز کرتے ہیں ہم سب سے پہلے پاکستان کے اندر سیکیورٹی اداروں پر حملے کے ساتھ۔ سوال آپ کا بنیادی طور پر یہ ہے کہ پاکستان کے میڈیا میں کھلے انداز کے ساتھ اور پاکستان کے جو حکومتی سرکلز ہیں وہ دبے دبے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ جی بھارت ان سب کے پیچھے ہے۔ پاکستان کے پروونس بلوچستان جہاں پہ سب سے زیادہ یہ حملے ہو رہے ہیں، بلوچستان کے جو فارمر کیئر ٹیکر انفارمیشن منسٹر تھے مسٹر جان اچکزئی، انہوں نے کل ایک پکچر بھی ٹویٹر پہ شیئر کی ہوئی تھی جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طالبان، ISIS، داعش، BLA یہ سب کے سب انڈیا کے ایجنٹ ہیں۔ پاکستان کے میڈیا پہ آئی ایم ناٹ سرپرائز جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن تھوڑا سا آئی ایم سرپرائز وین نجم سیٹھی جیسے سیزنڈ اور بہت سمجھدار جرنلسٹ یہ بات کرتے ہیں۔ تو میں صرف ایک بات سوچتا ہوں کہ کیا پاکستان میں یہ سب کچھ حملے یا دہشت گردی کے واقعات کیا نئے ہیں؟ کیا یہ پہلی بار ہو رہے ہیں؟ کیا TTP نے اس سے پہلے پاکستان میں حملے نہیں کیے؟ تو پاکستان تب بھی کہا کرتا تھا کہ جی انڈیا پیچھے ہے، لیکن تب کہنے کا انداز اور ہوتا تھا۔ تب بس اپنے کاندھے سے ذمہ داری جو ہے وہ ہٹا کے انڈیا کے کاندھے پہ اپنی پبلک کنزمپشن کے لیے کیا کرتے تھے۔ لیکن اس بار مجھے لگ رہا ہے کہ بہت ہی زیادہ جیسے سسٹیمک کیمپین ہے وہ پاکستان میں چل رہی ہے کہ جی یہ سارے کا سارا جو ہے نا ان دہشت گردوں کے پیچھے بھارت ہے۔ اچھا، کہیں کہیں پاکستان کے میڈیا میں امریکہ کا بھی نام لیا جاتا ہے، بہت کہیں کہیں، لیکن امریکہ سے چونکہ IMF کی امدادیں آ رہی ہیں تو وہ پھر نام کھینچ لیا جاتا ہے، اور ویسے بھی امدادیں نہ بھی آ رہی ہوں تو پاکستان امریکہ کا نام اس طرح پاکستان کا میڈیا اور حکومتی ادارے لیا نہیں کرتے۔ اب انڈیا کا نام لینے کی مجھے جو وجوہات آج کل سمجھ آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کے ادارے بے بس ہیں ان کو روکنے میں۔ کہنے کی حد تک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، لیکن ان فیکٹ آج جب آپ اور میں شو ریکارڈ کر رہے ہیں آج بھی حملہ ہوا ہے، کل بھی ہوا تھا، اور اگر یہی حالات رہے تو کل بھی ہوگا، پرسوں بھی ہوگا، اور یہ سلسلہ سال ہر سال سے پاکستان میں چل رہا ہے کہ ہفتے میں اگر منیمم بھی کچھ نہیں تو 1-2 حملے تو عام ہیں، اور اب تقریباً ڈیلی بنیادوں پر، سم ٹائم ڈیلی بنیادوں پر 2-3 واقعات ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، کہیں پہ 2 سیکیورٹی اہلکار مر رہے ہیں، کہیں پہ 1 مر رہا ہے، کہیں پہ 6 مر رہے ہیں۔ تو اب اس طرح کی سچویشن ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں پاکستان پھر اپنی ذمہ داری انڈیا کے گلے ڈالنا چاہ رہا ہے۔ اچھا چلیے فرض کیجئے انڈیا کروا رہا ہے،
ہو تو یہ پاکستان کی حدود کے اندر رہے ہیں. اگر یہ پاکستان کی حدود کے اندر ہو رہی ہیں تو پاکستان کے سیکیورٹی ادارے کیا اتنے نالائق ہیں, اتنے نااہل ہیں, اتنی بڑی فوج پاکستان کی کس کام کی کہ وہ انڈیا کے جو حملے ہیں پاکستان کے اندر ہونے دے رہے ہیں, یا انڈیا کے جو تعاون سے جو وہ کہہ رہے ہیں انڈیا پیسہ دے رہا ہے, اسلحہ دے رہا ہے ان گروہوں کو, طالبان کو بھی, آئیسس کو بھی, داعش کو بھی, اور بی ایل اے کو بھی, اور جو دوسرے ایک ہے بریگیڈ مجید بریگیڈ, وہ بھی بلوچوں کا ایک ہے ریبل گروپ. تو اگر یہ سب یہ حرکتیں کر رہے ہیں انڈیا کی مدد سے, لیکن یہ سب کام تو پاکستان میں ہو رہا ہے, تو یہ سیکیورٹی ادارے پاکستان کی اتنی بڑی فوج کس کام کی؟ اچھا, ایک اور بھی مجھے ریزن نظر آتی ہے کہ انڈیا کا نام لینے سے, چونکہ انڈیا پاکستان کو انٹرنیشنلی اتنا ثابت کر چکا ہے, ڈیفیم کر چکا ہے کہ بھئی پاکستان کے اندر سے ٹیررزم بہت جاتی ہے, اور انٹرنیشنل قوتوں کو بھی پتہ ہے, امریکہ کو بھی پتہ ہے, یورپین یونین کو بھی پتہ ہے, اور انڈیا پھر ان کو اور کنونس کرتا ہے. تو اب پھر پاکستان نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی یہی کارڈ کھیلیں. جیسے دو کوئی ہوتے ہیں نا بچے, تو ایک بچہ دوسرے پہ الزام لگاتا ہے تو دوسرا بچہ یہ سوچتا ہے کہ یہی الزام میں اس پہ لگا دوں, تو واٹ اے بگ ڈیل. تو یہ والا مطلب پاکستان کا اب رویہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آرگنائز کیمپین ہے پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز کی, میڈیا کے ذریعے, کہ بھئی ہم انڈیا کا نام بار بار لیں. بھلے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کنونس نہ ہو, پاکستان میں چونکہ انڈیا مخالف جذبات پائے جاتے ہیں تو وہ انڈیا کے کھاتے میں بات پڑ جائے. لیکن اب پاکستان کی عوام بھی اتنی وہ ہو چکی ہے, سمجھدار ہو چکی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے, وہ بھی اب پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ اتنی بڑی آرمی پھر کس کام کی ہے, ہم کیوں آپ کا پیٹ بھرتے ہیں, کیوں آپ کے بلینز اینڈ بلینز ڈالر سال کے خرچے برداشت کرتے ہیں, اگر آپ اتنے ہی نالائق ہیں کہ اگر کوئی باہر کا دیش بھی کچھ کر رہا ہے اور آپ اس کو روک نہیں پا رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مطلب پاکستان کی ایک احمقانہ کوشش ہے, کیونکہ یہ سارے کے سارے جو گروپس ہیں, چاہے ریبل گروپس ہوں, چاہے وہ ایکسٹریمسٹ گروپ ہوں, ٹیررسٹ گروپ ہوں, یہ کوئی پاکستان میں نئے نہیں ہیں. اور بہت سارے تو ان میں سے ایسے گروپ ہیں جو خود پاکستان کے پیدا کرنا ہے, جیسے تحریک طالبان پاکستان, اور اس کی کئی شاخیں ہیں, وہ ایک گروپ نہیں ہے, اس کے بھی اندر کئی شاخیں ہیں, داعش کی کئی شاخیں ہیں. یہ تو خود پاکستان کے اسپانسرڈ ہیں. کہیں پاکستان ان کو جہاد کشمیر میں استعمال کیا ہے, کہیں جہاد افغانستان میں استعمال کیا ہے. تو اگر پاکستان کے اپنے بنائے ہوئے یہ سارے کے سارے گروپ پاکستان کا ساتھ دینے کے بجائے انڈیا کا ساتھ دے رہے ہیں, تو یہ بھی پاکستان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. کہ ایک تو ان کی آرمی اس قابل نہیں کہ اپنے ہی ملک کے اندر اگر باہر کی کوئی سازش ہے اس کو روک سکے, اور بی جو ان کے اپنے بنائے ہوئے لوگ تھے, گروپ تھے, وہ ان کے خلاف ہو گئے. تو دونوں اعتبار سے یہ پاکستان کی ریاست کے فیلئرز ہیں. اس بار چینی حکومت نے پاکستان کے اندر چینیوں پر حملے کی شدید مذمت کی ہے, اور پاکستان کے اندر بہت سارے چینی پروجیکٹس بند کر دیے ہیں. ان حالات میں ہم سمجھنا چاہیں گے کہ پاک چین تعلقات اب کیا رخ اختیار کریں گے. دیکھیے, یہ جو ابھی کچھ دن پہلے بشام میں جو داسو ڈیم کو چینی انجینئرز جا رہے تھے, ان کی جو وین پر خودکش حملہ ہوا, اور اس کے نتیجے میں 5 چینی اور ان کے ساتھ ایک غریب پاکستانی ڈرائیور وہ بھی مارا گیا بیچارہ. تو یہ جو 6 لوگ مارے گئے ہیں اس پہ چینی حکومت نے شدید رد عمل کا اظہار کیا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جس دن یہ واقعہ ہوا اسی دن ہی پاکستان کے انٹیریئر منسٹر وہ فٹ سے چینی ایمبیسی گئے پاکستان میں, اور میں ان کی باڈی لینگویج وہ اس تصویر سے دیکھ رہا تھا کہ جیسے بہت پریشان ہے. اور غالباً اس سے اگلے دن پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف اور پھر ان کے ساتھ تھے فارن منسٹر, وہ بھی ملنے گئے, اور 1-2 اور منسٹر بھی تھے. وہ پکچر بھی میں نے دیکھی تو وہ باڈی لینگویج جو تھی نا چینی ایمبیسڈر کے سامنے ایک طرح سے اپولوجائز کرنے گئے, دکھ کا اظہار کرنے گئے, اور وہاں پہ بڑی بڑی باتیں کی جی کہ ہم
آئندہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہونے دیں گے، اور یہ ہے فلاں ہے ٹیم ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ چینیوں پہ اس سے اگلے روز حملہ تو نہیں ہوا، لیکن پاکستان کی سیکورٹی اداروں میں چینیوں پر حملے ہونے کے بعد ہر روز ایک نہیں دو دو تین تین اٹیکس ہو رہے ہیں، جو یہ پاکستان کی اپنی خبریں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا، اگر کوئی فیوچر میں اور حملہ ہوتا ہے چینیوں پہ تو یہ کیا روک پائیں گے؟ یہ تو اپنے سیکورٹی اداروں پہ ہونے والے حملوں کو نہیں روک پا رہے۔ تو ان کے چہرے جو تھے وہ بالکل پریشان زدہ تھے جب یہ چینی ایمبیسڈر سے ملنے گئے، اور چینیوں کی بھی باڈی لینگویج بڑی سخت تھی۔ اس کے بعد یہ اطلاعات ملی کہ چائنا نے کہا کہ ہم جو بیشتر پروجیکٹس پاکستان میں کر رہے ہیں وہ ابھی ہم روکیں گے ٹل دا نیکسٹ آرڈر، جب تک ہمیں یہ ایشورٹی نہ ہو کہ پاکستان میں ہمارے لوگوں کو سیکورٹی نہیں ملتی۔ کہا جاتا ہے کہ شاید کو 80,000 سے 1,00,000 چائنیز پاکستان میں کام کرتے ہیں ڈفرینٹ چینی پروجیکٹس پہ، تو ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ تو اس حوالے سے چین نے برہمی کا اظہار کیا ہے، جو خبریں پاکستان سے آ رہی ہیں، اور یہ تعلقات جو ہیں پاک چین یہ پہلے بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، کیونکہ چین نے پیسہ لگایا تھا، لوگ بھیجے تھے، پیسہ بھی چین کا پھنسا ہوا ہے، لوگ بھی ان کے کئی مارے جا چکے ہیں، درجنوں اب تک مارے جا چکے ہیں، اور باقی جو ہزاروں وہاں پہ ہیں ان کی سیکیورٹی خطرے میں ہے، اور چین کے پروجیکٹس بھی چلتے نظر نہیں آ رہے سیکیورٹی کی وجہ سے بھی۔ اور ویسے بھی جو پاکستان کے اکنامک حالات ہیں، اگر آپ سڑک بناتے ہیں اس پہ ٹول لگتا ہے، وہاں پہ اتنے ٹرک ہی شاید نہیں ہوں گے کہ ان کا خرچہ نکل سکے، اتنی گاڑیاں ہی نہیں ہوں گی۔ تو چین کو ہر لحاظ سے اپنے لوگوں کے جانی نقصان کے حوالے سے بھی اور اپنے مالی نقصان کے حوالے سے بھی یہ سارے کا سارا کام گھاٹے کا لگ رہا ہے۔ چین یہ چاہ رہا ہے کہ یہ اب کوئی پاکستانی ہوش کرے اور میری بات سنے اور لا اینڈ آرڈر کو بہتر کریں، لیکن پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ میں یہ بھی کہوں اگر پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیاں چاہیں بھی تو وہ اتنی لائق ہی نہیں ہے، وہ 2-4 لوگوں کو، کسی پولیٹیکل جماعت کے لوگوں کو، تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیں گے، ان کی عورتوں کو ڈال دیں گے، اس طرح کے کام تو وہ کر لیں گے، لیکن یہ جو آرگنائز ریبل گروپ ہیں یا جن کو وہ ٹیررسٹ کہتے ہیں، ان کا مقابلہ تو وہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیا سیکیورٹی فراہم کرنے گے چائنیز کو؟ یہ سیکیورٹی فراہم ہی نہیں کر سکتے، اور مجھے لگتا ہے کہ چینی پاکستانی جو تعلقات ہیں وہ آنے والے وقت میں خراب ہوں گے۔ چلیے اب آ جاتے ہیں یوکرین کی طرف، تھوڑا سا یوکرین کا جائزہ لیتے ہیں۔ پچھلے ہفتہ یوکرین کے فارن منسٹر نے بھارت کا دورہ کیا اور بھارت سے بہت ساری توقعات وابستہ کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ توقعات ریئلسٹک ہیں؟ دیکھیے اس پہ کافی چرچا ہو رہی ہے۔ پچھلے ہفتے جو انہوں نے دورہ کیا تھا دمیترو کولیبا یوکرین کے فارن منسٹر نے، کیونکہ یہ وہ فارن منسٹر ہیں جنہوں نے بھارت کے حوالے سے کہا تھا کہ بھارت چونکہ روس سے تیل لے رہا ہے تو بھارت انفیکٹ ایسا تیل لے رہا ہے جس میں یوکرینین کا خون شامل ہے، یعنی انہوں نے بڑا سخت بیان دیا تھا، بھارت کے خلاف بات کی تھی۔ جب وہ بھارت پہنچے تو NDTV میں ان کا ایک انٹرویو ہوا، تو یوکرین کے منسٹر سے یہ سوال پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے تو اس طرح کی باتیں کی ہیں، پھر G20 کے سمٹ جو بھارت میں ہوا تو اس کے خلاف بھی باتیں کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس وقت ہمارے اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے، اب بہت اچھے تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت ہی وہ دیش ہے جو روس کو کنونس کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت وہ دیش ہے جو گلوبل ساؤتھ کا بھی بہت ایک طرح سے انہوں نے کہا گرو ہے، انہوں نے یہ ورڈ تو نہیں استعمال کیا، انہوں نے کہا گلوبل ساؤتھ بھی بھارت کو بہت رسپیکٹ دیتا ہے، یہ بات انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا گلوبل ساؤتھ کے سارے ملک بھارت کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا مجھے کہنے دیجئے کہ گلوبل نارتھ جو ہے، یعنی گلوبل نارتھ سے مراد ویسٹرن ورلڈ، امریکہ، یورپین یونین، تو انہوں نے کہا کہ گلوبل نارتھ بھی ایسا ہی فیل کرتا ہے کہ بھارت ہی رسپیکٹیبل دیش ہے۔ تو یہ ان کی بہت بدلی ہوئی باڈی لینگویج تھی، کیونکہ ایک تو وہ بھارت کے فارن منسٹر کی دعوت پہ بھارت آئے تھے، دوسرا وہ بھارت کو دعوت دینے آئے تھے کہ جو یوکرین روس کی جنگ کے حوالے سے ایک پیس سمٹ آنے والے ہفتوں میں ادھر ہو رہا ہے سوئٹزرلینڈ میں، کہ بھارت کو دعوت دی جائے، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ بھارت کسی نہ کسی طرح سے
روس کو پیس ٹیبل پہ لے آئے. یہ ان کی توقع ہے, سب سے بڑی ان کی توقع یہ ہے. پھر انہوں نے این ڈی ٹی وی پہ جو باتیں کرتے ہوئے کہا, انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے, این ڈی ٹی وی کی اینکر پرسن نے ان سے کہا کہ یہ بتائیے کہ ہمارے تو روس کے ساتھ, بھارت کے روس کے ساتھ تو پرانی تعلقات ہیں. تو انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں وہ سوویت یونین کی لیگیسی کے زمانے کے ہیں, اب وہ سوویت یونین کی لیگیسی ختم ہو چکی ہے اور اب ڈیموکریسی کا زمانہ ہے, اور ڈیموکریسی کے زمانے میں اب بھارت کو ڈیموکریسی کے ساتھ چلنا چاہیے, روس کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے, یہ انہوں نے کہا. خیر وہ ایک ان کی اپنی ایز اے فارن منسٹر آف یوکرین ان کی اپنی خواہش کا اظہار ہے, لیکن اس میں کوئی وزن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود یہ سوویت یونین والے زمانے میں یوکرین بھی ان کا حصہ ہوتا تھا, اور بلکہ یوکرین کا ملک بننا انفیکٹ نئے سرے سے وہ تو 1990 میں ہوا ہے. یعنی یہ دوبارہ سے, یہ کبھی پہلے بھی ایک ملک ہوا کرتا تھا ڈفرینٹ باؤنڈریز کے ساتھ, لیکن اس بار تو یہ نیا ماڈرن یوکرین ہے, یہ 1990 میں یہ فاؤنڈ ہوا ہے. تو یہ تو خود سوویت لیگیسی کے لوگ ہیں. میں خود ایک زمانے میں بہت پہلے عباس خان صاحب کے ساتھ 93 میں گیا تھا ایک آدھ دن کے لیے یوکرین میں, تو وہ تو فیل ہی نہیں ہوتا تھا کہ یوکرین اور روس میں کیا فرق ہوتا ہے. تو اب اس ساری سچویشن میں وہ لیگیسی کی باتیں کر رہے ہیں, ماڈرن بننے کی باتیں کر رہے ہیں, جنگ میں پھنسے ہوئے ہیں. ظاہر ہے ہر چیز تباہ ہے اس وقت, یوکرین کی اکانومی بھی آف کورس, اور سب سے بڑا مسئلہ ان کا جنگ کی اکانومی کا ہے, جو وہ ادھر ادھر سے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے یہ کب تک چلے گا, اس لیے پیس ہو جائے تو اچھا ہے, تو پیس ہی ہونا چاہیے. یہی بات جے شنکر صاحب نے کی ان کے ساتھ, یوکرین کے فارن منسٹر کے ساتھ, کہ جناب آپ کی بھی جو جنگ ہے یہ الٹیمیٹلی اس کا سلوشن ٹیبل نیگوسیشن پہ ہے, پاسبل نہیں ہے, وار فیلڈ میں اس کا کوئی حل ول نہیں نکلنا. تو خیر یہ سب باتیں ہوئی ہوں گی, پبلکلی انہوں نے کچھ باتیں کی, 2 دن رہے وہ بھارت میں, جو ان کی پردے کے پیچھے باتیں ہوئی ہوں گی ان کی اور ان کی ٹیم کی بھارت کی سرکار کے ساتھ, وہ یقینی طور پر بہت گہری باتیں ہوں گی جس کو ہم گیس تو تھوڑا بہت کر سکتے ہیں, لیکن ہم ان کو جان نہیں سکتے. تو بہرحال یوکرین کے فارن منسٹر کا بھارت کا یہ جو دورہ ہے یہ انفیکٹ کافی امپورٹنٹ تھا, اور یہ بتاتا ہے کہ صرف یوکرین ہی نہیں, ویسٹرن ورلڈ پوری کی پوری بھارت پہ بہت ڈپینڈ کر رہی ہے کہ اگر بھارت کوئی رستہ نکالے اس امن کے لیے, اور بھارت رستہ نکالے, روس بھی اس جنگ سے نکلے, مغربی دنیا بھی اس جنگ سے نکلے, چونکہ یہ بڑا مشکل ہے اس جنگ سے نکلنا. اور میں سوچ سکتا ہوں کہ روس بھی بہرحال اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے, لیکن اپنی ٹرمز پہ, ویسٹ اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے اپنی ٹرمز پہ, لیکن بیچ میں کہیں نہ کہیں آ کے ان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا. چلیے, بھارت میں امریکی سفیر کے ساتھ ایک اہم پوڈ کاسٹ سمیتا پرکاش کے شو میں ANI پر نشر ہوا. اس تناظر میں آپ امریکی سفیر کی بات چیت اور اس پر بھارت کے فارن منسٹر جے شنکر جی کے رد عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نیز اس وقت امریکہ اور بھارت تعلقات کس لیول پر نظر آتے ہیں؟ دیکھیے, سمیتا پرکاش کے پوڈ کاسٹ میں بھارت کے جو امریکہ کے جو سفیر ہیں وہ آئے ابھی 2 روز پہلے, اور ایک طرح سے ان کا انٹرویو تھا بہت سینسٹیو چیزوں کے حوالے سے, اور امریکہ کے جو سفیر ہیں وہ بڑے احتیاط سے باتیں کرتے رہے. سمیتا پرکاش نے ان کو کافی ڈائسیکٹ بھی کیا, اور پھر بھارت اور امریکہ کی جو ٹائز ہیں اس کو بھی ایک طرح سے دونوں نے اپریشیٹ کیا. اس وقت بھارت اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ ہائٹس پر ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اور اس ہائٹ میں دونوں ملکوں کی ایک دوسرے کی ضرورت شامل ہے. اور امریکی سفیر نے اس پوڈ کاسٹ میں یہ بتایا, انہوں نے کہا کہ جتنے ہائٹ پہ اس وقت تعلقات ہیں امریکہ اور بھارت کے, انہوں نے کہا کبھی پاس میں اس ہائٹ پہ نہیں تھے. یہ بات وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. اب ایشو کیا ہے اس وقت امریکہ اور بھارت میں؟ 2 ایشو ہیں. ایک تو خالصانی مسئلے پہ جو ایشو ہے وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, کیونکہ اس میں سمیتا پرکاش نے بھی ان سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ اپنے دیش میں کیوں جس کو ہم ٹیررسٹ سمجھتے ہیں کیوں ان کو اتنا لیوریج دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ
یہ ہمارے دیش کا لا ہے. فریڈم آف ایکسپریشن میں ہم نہیں روک سکتے ان کو. جب تک وہ بولیں گے وہ بول سکتے ہیں, جب تک وہ ایکشن نہیں کرتے ہم ان کو نہیں روک سکتے. خیر میں اس بات سے ان کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا. اس لیے میں ان سے ایگری نہیں کرتا کہ امریکی ایمبیسڈر سے فرض کیجئے امریکہ کے خلاف, فرض کیا کیجئے, یہ ریالٹی رہی ہے, امریکہ کے خلاف یہ داعش کی ٹیررزم بہت رہی. حالانکہ داعش کو بنایا بھی ایک طرح سے انڈائریکٹلی امریکنز نے تھا, چونکہ یہ سارے مجاہدین ہی تھے جو بعد میں داعش بنے. تو مجاہدین تو پکے انہوں نے بنائے نا, کیا ان میں اتنی ہمت ہے کہ کوئی انکار کر سکے امریکن. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ ان کے لیے سردرد بن گئے. اب اگر کوئی اسامہ بن لادن کے بارے میں, جس کو یہ مار چکے ہیں, بھارت میں کوئی کہے کہ جی اسامہ بن لادن تو بہت اچھا آدمی ہوتا تھا, اب وہ کوئی یہ فریڈم آف ایکسپریشن کہہ رہا ہے نا بندہ, وہ یہ تو نہیں کہہ رہا اسامہ بن لادن تو اب زندہ بھی نہیں ہے. اور وہ یہ بھی نہیں بندہ کہہ رہا انڈیا میں بیٹھا ہوا کہ بھئی ہمیں اس طرح کا کام کرنا چاہیے. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی اسامہ بن لادن نے اپنی فریڈم کے لیے یہ سارا کام کیا تھا, اچھا آدمی تھا. تو کیا امریکنز اس بات کو اچھا محسوس کریں گے؟ اب اگر کوئی خالصتانی ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں, دیکھیے خالصتانی جو ایشوز ہیں وہ بھارت کے ساتھ ٹیررزم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, انریسٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. 1980s میں بھارت میں جس طرح ہوا, وہ خالصتان سمپل کوئی موومنٹ نہیں ہے, پولیٹیکل موومنٹ نہیں ہے, وہ ایک وائلنٹ موومنٹ ہے. یہاں پہ کینیڈا میں, امریکہ میں خالصتانی موومنٹ کے ساتھ وائلنس, گلوریفیکیشن آف ٹیررزم جڑا ہوا ہے. اب امریکی ہوں, کینیڈین ہوں, اس معاملے میں بھارت کو ہاتھ نہیں پکڑاتے. یعنی وہ اپنے لیے سٹینڈرڈز اور رکھتے ہیں, دوسروں کے لیے اور رکھتے ہیں. اب میں پھر دوہرا رہا ہوں, اب اسامہ بن لادن تو زندہ بھی نہیں ہے. اسامہ بن لادن کو اپریشیٹ صرف بھارت میں بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں, جو کوئی نہیں کرتا. اگر کوئی کرنا شروع کر دیں تو کیا یہ خوش ہوں گے امریکنز؟ اب دیکھیے نا, خالصتان کی ایکسٹریمزم کے ساتھ کینیڈا کی سب سے بڑی جو ٹیررزم ہے ایئر انڈیا بامبنگ جڑی ہوئی ہے. یہاں پہ صبح و شام جو ایکسٹریمسٹ خالصتانی ایلیمنٹس ہیں وہ یہ کہتے رہتے ہیں جی کہ ہم مار دیں گے ایمبیسڈر کو, مار دیں گے ہم, قونصل جنرل کو مار دیں گے. آپ اور میں دیکھتے ہیں گاڑیوں پہ ان کے پیچھے بندوقوں کے وہ لگے ہوتے ہیں, سائنس لگے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی مطلب اچھی بات ہے؟ مطلب آپ گلوریفیکیشن آف ٹیررزم کر رہے ہیں. تو اس پہ یہ امریکنز اور برٹس یا یو کے والے اتنا نہیں آتے. یو کے والوں کو تو پھر بھی بات سمجھ آ رہی ہے, لیکن کینیڈین تو خیر بالکل نہیں سمجھ رہے بات, اور امریکنز بھی نہیں سمجھ رہے. لیکن خیر اس انٹرویو میں آپ نے یہ بھی سوال پوچھا کہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات بہرحال کیسے ہیں اس وقت. تو آف کورس وہ بہت بڑھیا ہیں. ایک بون آف کنٹینشن یہ ہے. دوسرا بون آف کنٹینشن ظاہر اسی سے جڑا ہوا وہ جو ایک الیجڈ پلاٹ ہے مسٹر پنو کے بارے میں, اس کے بارے میں بھارت کے فارن منسٹر نے صاف کہا ہے, ابھی کہا ہے, اس انٹرویو کے بعد کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بھئی بات یہ کہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے. یہ تو ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے. جو ایک کسی بھارتی انڈو امریکن شخص, غالباً مسٹر گپتا اس کا نام ہے, جو ادھر چیک سلویکیا میں وہاں کی اتھارٹیز نے پکڑے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں کہ الیجڈلی بھارت کے کسی گورنمنٹ ایلیمنٹ نے ان کو کہا. تو اس کے بارے میں تو جے شنکر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کے بارے میں چل رہی ہے انویسٹیگیشن, اور اسی بات پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے. تو یہ ایک ہی خالصتانی مسئلہ. ایک اور مسئلہ جس پہ ریسنٹلی بھارت نے ذرا تھوڑا سا ریٹیلیٹ کیا, اور ٹھیک ریٹیلیٹ کیا, سی اے کی بات ہو, دلی کے جو چیف منسٹر ہیں وہ پکڑے ہوئے ہیں, تو اس پہ امریکہ نے اپنے کنسرن شو کیے, اپنا شو کیا کہ جناب ہم مانیٹر کر رہے ہیں. تو اس پہ جے شنکر صاحب کئی باتیں کر چکے ہیں, امپورٹنٹ باتیں ہیں. بھارت کا جو فارن آفس ہے وہ بھی کہہ چکا ہے, اور میرے جیسے مبصرین بھی لکھ چکے ہیں, ہم یہ کہہ چکے ہیں ٹویٹر پہ بھی, اپنے شوز میں بھی, کہ بھئی اگر بھارت یہ اپنا کنسرن شو کرے کہ مسٹر ٹرمپ کے خلاف اتنے مقدمے بنے ہوئے ہیں امریکہ میں, ہمارا کنسرن ہے, ہم مانیٹر کر رہے ہیں, تو کبھی بھارت نے اس طرح کی بات نہیں کی. تو میں اس پہ ایک بات صرف اور کرنا چاہوں گا. اس میں ابھی جو جے شنکر صاحب نے ابھی کل ہی بات کی ہے, انہوں نے ٹھیک بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ اصل میں
امریکیوں کو ویسٹرنر کو نا لیکچر دینے کی عادت ہے. یہ ان کو ٹرٹر، انہوں نے تو اس طرح کی زبان بڑھتی ہے. ٹھیک کہا انہوں نے، ٹرٹر کا لفظ نہیں کہا، کچھ اور کہا. انہوں نے کہا کہ بہرحال ان کو نا جو ہے نا ٹپنی، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا ان کو ٹپنیاں کرنے کی عادت ہے، یعنی یہ بولنے سے باز نہیں آ سکتے. مگر اب یہ ٹپنیاں کرنے کا معاملہ آج کے ماڈرن زمانے میں نہیں چل سکتا. ہاں، میں آپ سے یہی سوال کرنے لگی تھی کہ یہاں پہ ایک میرے ذہن میں ایک بہت سوال آیا، میرا خیال ہے ہمارے ویورز بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ تمام صورتحال کیا بدلتے ہوئے گلوبل سیاسی سینیریو کی وجہ سے ہو رہی ہے، یا یہ ایک روایتی طریقہ تھا جو اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے اوپن ہو گیا، لیکن ہمیشہ ایسے ڈائلاگز جو ہیں وہ بائیلیٹرل ڈائلاگز، انٹرنیشنل ڈائلاگز چلتے رہتے تھے؟ دیکھیے، یہ بائیلیٹرل انٹرنیشنل ڈائلاگ نہیں ہے، یہ تو ایک دوسرے میں انٹرفیئر کرنے والی معاملات ہیں. لیکن انٹرفیئر کرنے والا جو معاملہ تھا وہ پہلے لوگ برداشت کر جاتے تھے. چھوٹے دیش یا اتنے امیر دیش جو نہیں تھے برداشت کر جاتے تھے. اب بھارت امیر دیشوں کی صف میں ہے، نمبر 1. نمبر 2، بھارت کی یہ جو رجیم ہے جو 10 سال سے مسلسل چل رہی ہے پرائم منسٹر نریندر مودی کی، یہ اپنی انٹیگریٹی، اپنی سوورینٹی میں بڑے فرم ہے. یہ دوسرے کی انٹیگریٹی بھی کرتے ہیں، اس کی سوورینٹی کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ ان کی بھی رسپیکٹ ہو. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور ہونی چاہیے. اس لیے یہ ہے. تیسرا، پر سوشل میڈیا پہ جب یہ اس طرح کی، جس کو وہ ٹپنیاں بول رہے ہیں یا جس کو میں کہوں گا ٹرٹر، یہ کرتے رہتے ہیں امریکنز کو، یا بک، میں تو یہ بھی کہوں گا، سخت لفظ کہوں گا، تو یہ جو کر رہے ہیں یہ اب سوشل میڈیا پہ امیڈیٹلی ایکسپوز ہوتی ہے، اور پھر اس پہ دیشوں کا ریاکشن آتا ہے. اور اب دیشوں کا ریاکشن بڑا سخت ہے. اب دیش بھی اسٹرانگ ہے. اب امریکہ دنیا کا اکیلا راجا نہیں ہے. ٹھیک، ابھی بھی سب سے پاورفل دیش ہے، لیکن اب ایسی بھی بات نہیں ہے کہ امریکہ جو چاہے دنیا میں بولتا پھرے، جس کو چاہے لیکچر دیتا پھرے. یہ ریزنیبل بھی نہیں ہے کہ دیشوں کے انٹرنل معاملات میں انٹرفیئر کیا جائے. میں نے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر امریکہ کی جوڈیشری سسٹم، ٹرمپ کا تو ایک معاملہ ہے نا، اب امریکہ میں کیا کچھ نہیں ہوتا، سسٹمک ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، اتنے گھٹیا قسم کے مقدمے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ اگر چین، بھارت، دوسرے ملک تبصرہ کرنا شروع کر دیں اور امریکہ کو بار بار وہ لیکچر دینا شروع کر دیں، تو وہ میرا خیال ہے پھر یہی کام کریں گے. تو اب اس وقت واپس چلتے ہیں پاکستان کے سیاسی منظرنامے کی طرف. تو پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کی ISI کے خلاف ایک خط پر اب سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا ہے. یہ معاملہ پاکستان کے پولیٹیکل منظرنامے کو مزید کیسے ہلائے گا یا اریٹیٹ کرے گا یا کیا ہوگا، اس پہ تبصرہ کیجیے پلیز. دیکھیے، پاکستان کا جو پولیٹیکل سینیریو ہے وہ آلریڈی ہلا ہوا ہے. اسٹیبلٹی تو ہے نہیں، ہر وقت اتھل پتھل چلتی رہتی ہے. اور یہ کوئی 2-4 سال پرانی بات نہیں ہے. یہ پاکستان میں اگر دیکھوں تو جنرل ضیاء الحق کے مرنے کے بعد جو حکومتیں آئیں تب سے آ رہا ہے. ایسا نہیں کہ جنرل ضیاء الحق کی حکومت کے دوران ہر کچھ ٹھیک تھا. وہ چونکہ ایک مارشل لا تھا، تو مارشل لا میں چیزوں کو دبا دیا جاتا ہے. ان کے زمانے میں بھی اتل پتل ہوتی تھی. کئی گورنمنٹیں سول انہوں نے بنائیں، اور پھر جس طرح ان کا اسیسینیشن ہوا تو وہ سارا کچھ وہ خود ایک ہلا ہوا پولیٹیکل منظرنامہ ہے. اگر آپ اس سے پہلے جائیں تو ایون شروع کے دنوں سے پاکستان کی انسیپشن سے لے کے اب تک ہلا ہوا ہے. اب وہی بات سوشل میڈیا ہے، کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، اور پاکستان میں جو صبح و شام ہوتا رہتا ہے وہ اب بہت میگنیفائڈ ہو جاتا ہے سوشل میڈیا پہ. یہ معاملہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ میگنیفائڈ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو ڈیل کر رہے ہیں. اب یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. پاکستان کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، خاص طور پر ISI، وہ تو بہت زیادہ پوکنگ کرتے ہیں، جوڈیشری میں بھی، پالیٹکس میں بھی، وہ تو ہر چیز میں پوکنگ کرتے ہیں. مجھے یاد ہے میں نے 1994 میں غالباً پاکستان میں کتاب پبلش کی تھی جب ہم رہتے تھے، پاکستان میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کا سیاسی کردار، جس پہ میرے اوپر مقدمہ بھی بنا تھا. تو مطلب یہ تو کوئی نیا واقعہ نہیں ہے.
90 سے یہ ایویڈنس جو میں پیش کر رہا ہوں یہ تو آن ریکارڈ ہے، اس سے پہلے بھی ہوتا چلا آ رہا ہے. تو اب یہ جو ججوں نے خط لکھا یہ بہرحال امپورٹنٹ خط ہے. انہوں نے ہمت کی یا ان کے اپنے بھی کوئی پری ایمپٹیو انہوں نے ایک اٹیک کیا، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ پھر اٹیک کریں گے، چونکہ وہاں پہ سارے ہی کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہیں. اگر یہ ان میں سے بھی بتایا جاتا ہے کچھ جج جو ہیں ان کے بھی اپنے کچھ ایشوز ہیں اور کچھ کی ایفیلیشنز ہیں پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ذرا اس سے پہلے کہ ہمیں ISI مزید کھینچے ذرا ہم ہی اس کو کھینچ دیں. اب انہوں نے کھینچ دیا. اب جب کھینچا تو ایک ہیئرنگ ہوئی فل کورٹ سپریم کورٹ کی کچھ دن پہلے، قاضی فائز عیسیٰ نے کی. ان کو غالباً ان کے جو فیلو ججز ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی آپ اس کو سرکار کے حوالے کریں اور ان کو کہیں کمیشن بنائیں. سرکار نے کمیشن بھی بنا دیا. غالباً 2 دن پہلے کمیشن کا سربراہ بھی ایک ریٹائرڈ جسٹس بنا. اب اس کے بعد اب یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں کچھ لائرز، اب پاکستان کے جو زیادہ تر جو لائرز ہیں وہ PTI کے حامی ہیں. انہوں نے ایک جلسہ ولسہ نکالا چونکہ یہ 6 ججوں کا خط PTI کے حق میں جاتا ہے. اب الٹیمیٹلی ان کے حق میں جائے گا یا نہیں جائے گا آئی ایم ناٹ شیور. اب انہوں نے لائرز نے ایک پروٹیسٹ نکالا جی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اس کا از خود نوٹس لینا چاہیے. انہوں نے پھر از خود نوٹس لے لیا. کمیشن جو بنایا تھا وہ جو اس کے کمشنر تھے ایک ریٹائرڈ جسٹس غالباً جسٹس تصدق، انہوں نے کہا جی میں تو اس میں کام ہی نہیں کرتا. انہوں نے دیکھا یہ تو بھائی بہت ہی زیادہ میسی قسم کا ہے، بہت ہی مڈی قسم کی سچویشن ہے، اس سے باہر آ. وہ تو اس سے باہر نکل گئے. اب اس پہ انہوں نے بلا لیا اور کل اس پہ غالباً وہ ہیئرنگ کریں گے، جو انہوں نے ایک سپریم کورٹ کا ایک بینچ بنایا ہے. تو یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے یہ بس پاکستان میں جو ہر وقت پولیٹیکل ہلچل رہتی ہے یا پولیٹیکل بنچال رہتے ہیں، یہ نئے بنچال نہیں ہیں، ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں. کبھی تھوڑے بڑھ جاتے ہیں، کبھی ذرا دب جاتے ہیں، اور یہ شاید کم نہیں ہوتے، بس دبتے ہیں یا بڑھتے ہیں. تو اس وقت ذرا کافی بڑے ہوئے ہیں. تو ان بڑے ہوئے پولیٹیکل حالات یا ٹرموائل میں یہ جو معاملہ ہے ایک اور ہلچل والا معاملہ ہے. میڈیا کو بڑا کانٹینٹ ملے گا، بہت زیادہ بات چیت کرنے کا موقع ملے گا. عوام کے جو اصل مسائل ہیں، مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ اور پیچھے چلا جائے گا چونکہ یہ مسئلہ اس سے بڑا مسئلہ بن جائے گا. اور میرا خیال ہے یہ پاکستان کے سٹیک ہولڈر کو سوٹ بھی کرتا ہے کہ عوام کے جو مسائل ہیں اس پہ ذرا فوکس کم رہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی پولیٹیکل بھونچال لگا رہے، اور اس کے نتیجے میں اینڈ رزلٹ پہ طور پر ملک کی بھلائی ہو یا نہ ہو، وہ میں نے کبھی دیکھی نہیں بھلائی ہوتی. تو یہ بس اسی طرح ہے، یہ چلتا رہے گا. چلیے اب تھوڑے سا تبصرہ ہو جائے مڈل ایسٹ پر چھڑی ہوئی جنگ کا. اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے مبینہ طور پر شام میں ایرانی قونصلیٹ پر حملہ کیا. ادھر اسرائیل میں وزیر اعظم نتنیاہو کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. اب اس صورتحال میں یہ آگ آپ کو مزید پھیلتی نظر آتی ہے یا آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیے، آگ تو آلریڈی مزید پھیل چکی ہے. یہ صرف غزہ اور حماس اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہے. لبنان میں اسرائیل اٹیک کر چکا ہے، پھر سیریا میں سے پہلے بھی اٹیک کر چکا ہے، عراق میں اٹیک کر چکا ہے، اور ایون جارڈن میں بھی غالباً جارڈن کی حدود میں بھی کوئی ایک آدھ اٹیک ہو گیا تھا. تو یہ تو جنگ آلریڈی پھیلی ہوئی ہے. دوسری طرف نتنیاہو کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کیونکہ جو ہاسٹیج ہیں وہ آدھے کے قریب ابھی تک ان جہادی گروپس کے پاس ہیں، اور ان کے لواحقین جو ہیں جو وہاں پھنسے ہوئے لوگ وہ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں. عام جنتا بھی پروٹیسٹ کر رہی ہے کیونکہ اسرائیل دیکھیے ایک وائبرنٹ ڈیموکریسی ہے. مڈل ایسٹ میں دا اونلی وائبرنٹ ڈیموکریسی. اس میں نتنیاہو صاحب کی کئی بار سرکاریں ٹوٹیں، کئی بار آئیں. اب بھی یہ سرکار شاید ٹوٹ جاتی اگر یہ جنگ نہ شروع ہوتی تو، کیونکہ مائنورٹی سرکار تھی. تو اب ان پہ نتنیاہو پہ امریکہ کا بہت دباؤ ہے، یورپین یونین بھی چاہتی ہے کہ یہ جائیں، اور پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں، وہاں کی عوام بھی چاہتی ہے. اب جب عوام خود سے بھی چاہتی ہو، باہر کے ممالک بھی چاہتے ہوں، تو پھر وہ بھی تھوڑی سی باہر کے ممالک سے بھی تھوڑی بہت مدد چلی جاتی ہے کہ بھئی تھوڑے سے پروٹیسٹ اور بڑھ جائیں.
تاکہ ہم تو پہلے ہی نہیں چاہتے نتن یاہو کو، اور نتن یاہو اس سے پہلے بھی کئی بار پرائم منسٹر رہے ہیں، ایک بار پھر آ گئے ہیں پرائم منسٹر، پھر نہیں رہیں گے، پھر وہ آ جائیں گے دوبارہ، مطلب وہاں پہ ایسا ہی چلتا رہتا ہے۔ اس بات کو تو چھوڑیے کہ نتن یاہو کے خلاف جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دی، وہ تو سیدھی سی بات ہی ہے، ایک پولیٹیکل معاملہ ہے جو جنگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ نتن یاہو آف کورس چلے جائیں گے، یا تو الیکشن ہونے کی صورت میں چلے جائیں گے یا خود سے چلے جائیں گے، لیکن یہ جو جنگ ہے یہ فلسطینیوں کی اور اسرائیل کی جنگ یا کولڈ جنگ، یہ آلموسٹ 7 دہائیوں سے چل رہی ہے۔ بیچ میں تھوڑی سی سچویشن بدلتی ہے، حالات قابو میں آتے ہیں، لیکن بڑی سخت چیک پوسٹ ہوتی ہیں۔ اب تو پتہ نہیں یہ جنگ واقعی اگر رکی، کیونکہ مجھے ابھی تو رکتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اتنی تباہی ہو چکی ہے اور یہ پھیل رہی ہے نا، یہ تو ہاں جی، ایویڈنٹ ہے کہ یہ پھیلتی ہوئی نظر پھیل آ رہی ہے۔ پھر دیکھیے غزہ جو ہے، غزہ آدھے سے زیادہ برباد ہو چکا ہے، رافah پہ اٹیک ہو رہے ہیں، جو پیلسٹائن اتھارٹی کا وہ علاقہ ہے ویسٹ بینک، وہاں پہ بھی اٹیک ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ تباہی غزہ میں آئی ہے، اس کے بعد رافah میں آئی ہے۔ تو اب یہ جنگ ختم بھی ہوتی ہے تو غزہ اس پوزیشن میں واپس تو نہیں آ سکتا جس پوزیشن میں 7 اکتوبر سے پہلے تھا۔ اس کی باؤنڈری بھی چینج ہونے کا خطرہ ہے، ہو سکتا ہے اسرائیلی اس کے کچھ اور حصے پہ قبضہ کر لیں۔ تو یہ اتنی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے کہ یہ کسی طرح بھی مجھے سیٹل ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ چلیے آخر میں تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں مڈل ایسٹ سے ٹورانٹو تک پہنچنے والی جنگ کے دھوئیں جو کہ شدید طور پر محسوس کیے جا رہے ہیں، اس پر کہ یہاں ٹورانٹو میں آئے دن حماس اسرائیل جنگ کے تناظر میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، پھر چند گھنٹوں کے اندر رہا ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ ہیٹ ٹورانٹو میں پھیلے گی؟ آپ اس کے اثرات کس حد تک جاتے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو ہیٹ ہے، جو جنگ کے دھوئیں ہیں، وہ یہاں پر ٹھیک ٹھاک ہے، ٹورانٹو میں ہی نہیں پورے کینیڈا میں، خاص طور پر جو ہمارے بڑے بڑے شہر ہیں، وینکوور ہو، مونٹریال ہو، ایڈمنٹن ہو، کیلگری ہو، یہاں سب میں پروٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ پروٹیسٹ غالباً اگر کینیڈا میں ہم دیکھیں تو ٹورانٹو میں ہوتے رہتے ہیں، پھر مونٹریال میں ہوتے رہتے ہیں، اور جو ابھی اسی ویکینڈ پر جو ایسٹر ویکینڈ تھا، اس پہ ٹورانٹو میں کوئی غالباً 6 فلسطینی گرفتار ہوئے۔ میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھے جو سوشل میڈیا پہ پھیلے ہوئے ہیں، کچھ جو لیڈی پولیس کانسٹیبلز ہیں ان کے ساتھ پروٹیسٹرز بدتمیزی کر رہے ہیں، اور پروٹیسٹرز اور ان کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ پولیس نے ایکسیسو فورس استعمال کی ہے۔ تو یہ ہیٹ بڑی ایموشنل بھی ہے، بہت پولیٹیکل بھی ہے، اور بہت جہادی نوعیت کی بھی ہے جو ہے۔ اچھا، پھر یہ پروٹیسٹ زیادہ تر تو یہ پرو پیلسٹینین گروپس کے ہو رہے ہیں، کچھ پروٹیسٹ اسرائیلیوں کے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ چھوٹے ہوتے ہیں چونکہ ان کی کمیونٹی چھوٹی ہے ایز کمپیئر ٹو اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے، لیکن وہ ان کا سٹائل اور ہے۔ اگر جوز جو ہیں کینیڈا میں وہ مین اسٹریم سوسائٹی کا حصہ ہے، اتنے وہ جیسے کہتے ہیں نا پارٹ اینڈ پارسل ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ جو ہے یا کرسچن ہے۔ وہ ایکچولی وہ جو ہمارا جودا کرسچن ایک پورے کا پورا ایک ہے کلچر ہے، وہ اس میں بالکل ڈلے ہوئے ہیں، وہ الگ سے فیل نہیں ہوتے۔ اب یہ جو فلسطینی ہیں اس میں کچھ شاید پرامن لوگ بھی ہیں، کچھ جہادی نوعیت کے ہیں، پھر کچھ لیفٹ کے آ جاتے ہیں، اور پھر باقی صرف فلسطینی نہیں، فلسطینیوں کی حمایت کے لیے جو کینیڈا میں بسنے والے دوسرے مسلمان ہیں وہ بھی نکل آتے ہیں جن کا فلسطین کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ الگ معاشرے میں الگ دکھتے ہیں بیکاز یہ سب امیگرینٹس ہیں بیسیکلی۔ اب جو جوز ہیں وہ تو نسلوں سے رہ رہے ہیں یہاں پہ، اور وہ کینیڈین سماج کا پارٹ اینڈ پارسل بنے ہوئے ہیں، اور ان میں سے جو آرتھوڈاکس جوز ہیں وہ بھی صدیوں سے رہ رہے ہیں یہاں پہ، 2 صدیوں سے تو رہ ہی رہے ہیں۔ کچھ ٹھیک ہے ہولوکاسٹ کے بعد زیادہ آئے تھے، لیکن پرانے سیٹلڈ ہیں لوگ۔ تو اس ساری سچویشن میں ہیٹ یہاں پہ اس ریسنٹ کانفلکٹ میں، چونکہ یہ کانفلکٹ اسرائیل اور فلسطین کا تو
7 دہائیوں سے چل رہا ہے. اب تو یہ گلوبل ہو چکا ہے نا, ٹھیک ہے. جہاں سے جو افیلیٹڈ فیل کرتا ہے جس سائٹ پہ, وہ اس کے لیے نعرے لگانے شروع کر دیتا ہے. وہ بھی کرتا ہے. اچھا اب یہ ہے کہ اب چونکہ 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل کا بہت ایکسیسو, میں تو کہوں گا ڈسپرپورشنیٹ اٹیک ہوا, ابھی بھی چل رہا ہے, تو ظاہر اتنے لوگ مر گئے, کو 33-34 ہزار بتایا جاتا ہے فلسطینی ان جسٹ 5 months ٹائم. اور ادھر سے جس طرح حماس نے ٹیررزم کی تھی, اور اسرائیل کے بھی سنا ہے کہ چند ہزار فوجی مر چکے ہیں, ان کے لیے بھی بڑی ایک گریو سچویشن ہے, اور امن کا راستہ ان کو بھی دکھ نہیں رہا. تو اس ساری صورتحال میں اب یہاں پہ بہت ہیٹ اسرائیل کے خلاف ہو چکی ہے, اور اسرائیل کے خلاف نہ صرف ہیٹ یہاں پہ بلکہ ورلڈ وائڈ ہو چکی ہے. ایک ایسا اب میڈیا ایک ہائپ کریٹ کرتا ہے, میڈیا ایک طرف کی سٹوری دکھانا بند کر دیتا ہے, میڈیا کا ایک اپنا نظام ہے. تو اس سارے حالات میں ٹورانٹو میں, کینیڈا میں, جی ٹی اے میں, گریٹر ٹورانٹو میں کافی ٹینشن پائی جاتی ہے, اور آئے دن اینٹی سیمیٹزم ہو رہی ہے, آئے دن اٹیک ہو رہے یعنی ہیں. کمیونٹیز کے درمیان میں بھی یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے, ون آف دا بگیسٹ ایشوز ود مینی ادر ایشوز, جو کہ ہونا نہیں چاہیے. یہ ہمارے سسٹم کو اس پہ سوچنا چاہیے, کیونکہ فیوچر میں یہ ہماری جنریشنز کے لیے بہت خطرناک ریزلٹس کے ساتھ سامنے آئے گا. آج کا بلا تکلف تبصرہ بلا تکلف کرنے کا بہت شکریہ. آج کا بلا تکلف شو میرے اور طاہر اسلم گورا کے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون, پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.